الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی گزرے ہیں، اور آپ آخر کے اندر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد اپنے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ یعنی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ موزے جو ہوتے ہیں چمڑے کے بنے ہوئے، جنہوں نے ٹخنوں کو ڈھانپا ہوا ہو، خود سے رکے ہوئے ہوں، اس میں پھٹن 4 انگل کے برابر نہ ہو، جو شرائط ہیں موزوں پر مسح کرنے کی، کہ اگر بندہ چاہے تو وضو کرنے کے بعد اس نے شرط کے مطابق موزہ پہنا ہوا ہے، اگر وہ مقیم ہے کسی جگہ پر تو اسے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک دن ایک رات تک اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ 3 اعضاء کو تو دھوئے گا، چہرے کو دھوئے گا، ہاتھوں کو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، اور چاہے تو وہ موضوع کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو اسے 3 دن اور 3 رات کی اجازت یہ دی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے موضوع کے اوپر مسح کیا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ جو مسح کیا ہے حضور علیہ السلام نے، یہ سورۃ المائدہ کی جو آیت نازل ہوئی ہے پاؤں کے دھونے کے حوالے سے، اس کے بعد کیا یا اس سے پہلے؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو سورۃ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد، یعنی آیت وضو کے نازل ہونے کے بعد ہی ایمان لے کر آیا ہوں، یعنی آخر کے اندر آپ نے ایمان قبول کیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو کئی خصوصیات حاصل تھیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حسین ترین صحابہ میں شامل تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی اور حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا حسن و جمال یہ بڑا مشہور تھا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ یوسف ہذہ الامہ، یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو انتہائی حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حسن و جمال کا مرقع بنایا تھا، ان کو کمال کا حسن عطا فرمایا تھا۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان کو کیا سعادت حاصل ہوئی، فرماتے ہیں کہ جب سے اسلام لے کر آیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ ما حجبنی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی میں نے زیارت کی، حضور علیہ السلام کو جب بھی دیکھا تو میں نے حضور علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہوتے تھے۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے یہی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ مسکرا رہے ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ میں جب دیکھتی ہوں آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ جب بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں اپنے پچھلے پروگرام کے اندر، پچھلے سلسلے کے اندر ذکر کی تھی۔ آج اس حوالے سے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوتا تھا، اس حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث مبارکہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوئی تھی اور اس خوشی کا اثر چہرہ مبارکہ پر ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارکہ کی جو لکیریں تھیں، جو آپ علیہ السلام کے خد و خال تھے، اس میں سے چمک نکل رہی تھی. آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ یہ چمک رہا تھا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ارشاد فرمایا، اور حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ یہ تیز روشن ہو جایا کرتا تھا، ویسے ہی روشن تھا اور اس کے اندر روشنی ہو جایا کرتی تھی، گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ یہ چاند کا ٹکڑا تھا، اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوش ہونے کو جان لیا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موقع پر بڑے خوش ہیں. تو آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو پھر اس مسکراہٹ کی بات ہی کچھ اور ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی اس مسکراہٹ کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اور زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر چمک ہوا کرتی تھی. یعنی مسکراہٹ بھی بڑی ہی پیاری تھی، بڑی دلربا تھی کہ جس کو دیکھ کر بندہ خوش ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں کثرت کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے، وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانے کی فضیلت بھی بیان کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کچھ چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیز صدقہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، یعنی تیرا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا، یعنی اسے دیکھ کر مسکرانا، یہ تیرے لیے صدقہ ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، تیرا نیکی کا حکم دینا اور تیرا برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، راستہ اسے معلوم نہیں، تو تیرا کسی کو راستہ دکھا دینا تیرے لیے صدقہ ہے. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، یعنی کمزور آنکھوں والے جس کی آنکھوں کی روشنی کم ہے اس کو راہ دکھا دینا یہ تیرے لیے صدقہ ہے. وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، یعنی تیرا راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، کانٹوں کو ہٹا دینا، ہڈی کو ہٹا دینا، یہ تیرے لیے صدقہ ہے. یعنی تکلیف والی چیز کو دور کر دینا یہ تیرے لیے صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، یعنی کنویں سے پانی بھر رہے ہیں تو اپنے ڈول میں سے کچھ پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. تو یہ مختلف چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ صدقہ ہے، اور ان میں سے ایک آسان ترین چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے، یعنی اس کے سامنے مسکرائے، تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. یعنی اس نیت سے کہ میرا مسلمان بھائی اس سے خوش ہوگا تو میں مسکراؤں، اس نیت سے جب بندہ کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور صدقہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ جب آپ ملاقات فرماتے تو مسکرا کر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سے ملاقات فرماتے تو اس کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ گفتگو اس سے کر رہے ہیں اور آپ کا رخ کسی اور طرف ہے، توجہ آپ کی کسی اور طرف ہے، بلکہ جب کسی سے گفتگو
کرتے، کسی سے کلام کرتے تو آپ علیہ السلام کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ اپنی پوری توجہ اس کی طرف رکھا کرتے تھے تاکہ اس کو راحت محسوس ہو اور اسے معلوم ہو کہ مجھے عزت دی جا رہی ہے، مجھے جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کے حوالے سے یہ بنیادی بات یاد رہے کہ جو ہنسنا ہوتا ہے اس کے ویسے تو عربی زبان کے اندر بہت سارے درجے بیان کیے گئے ہیں اور بہت سارے اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں، لیکن مشہور 3 ہیں کہ بندہ جب مسکراتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی تعجب والی چیز وہ دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے۔ تو ایک ابتدائی درجہ ہوتا ہے، یعنی جب بندہ کسی چیز سے خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آتی ہے، ہونٹ کھل جاتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی طرح کی کوئی آواز نہیں نکلتی۔ اس کو ہمارے اردو کے اندر مسکرانا بولتے ہیں اور عربی زبان کے اندر اس کو تبسم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو تبسم کہتے ہیں۔ اور اگر آواز نکلی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آواز اتنی ہے کہ دور تک جاتی ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں قاقہا بولتے ہیں، اور اردو میں ہم عام طور پہ اس کو کہا کے الفاظ بولتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو قاقہا کہا جاتا ہے، زور سے ہنسنا۔ اور اگر آواز اتنی ہے کہ صرف قریب والے کسی شخص نے سنی یا جس کو ہنسی آئی ہے فقط اسی نے سنی تو اس کو عربی زبان میں ضحک کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمومی انداز تھا وہ پہلا درجہ تھا کہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، آپ کے مبارک ہونٹوں کے اوپر یہ مسکراہٹ دوڑا کرتی تھی، اور بعض اوقات آپ اس قدر مسکراتے، بات کوئی ایسی ہوتی، خوشی ایسی حاصل ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں یہ نظر آیا کرتی تھی، لیکن قہقہہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لگایا۔ تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ زور زور سے ہنسنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا، اگرچہ کہ گناہ نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس طرح کھل کھلا کر زور سے نہیں ہنسا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کے حوالے سے بہت سارے مقامات صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیے ہیں، میں ان میں سے چند ایک آج کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلسل اپنے سلسلوں کے اندر ہم حضور علیہ السلام کے ان واقعات کو سنیں گے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کے مسکرانے کا تذکرہ کیا ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی اور آپ علیہ السلام کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ معمول تھا کہ مدینے کی جو بچیاں ہوتی تھیں اور گھر کے اندر کام کرنے والی جو کنیزیں ہوتی تھیں، صبح ہی صبح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ ان کا یہ معمول تھا کہ صبح ہی صبح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا برتن لے کر آیا کرتی تھی۔ کوئی ڈول لے کر آ رہا ہے، کوئی اور چیز لے کر آ رہا ہے، تو حضور علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ لوگ اس سے برکتیں حاصل کریں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو پانی ہوتا تھا وہ انتہائی ٹھنڈا ہوتا تھا اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کو محروم نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صبح ہی کا حضور علیہ السلام کا ایک معمول صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، صحبت اختیار کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم کثیرن، بہت زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت نماز ادا فرما لیتے تھے تو اپنے مصلے سے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام اسی جگہ پر تشریف فرما رہتے جہاں آپ نے نماز ادا کی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے
صحابہ کرام علیہم رضوان جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے جو واقعات تھے، اسلام لانے سے پہلے کہ ان کے جو معمولات تھے کہ کس طرح زندگی گزار رہے تھے، ان کا تذکرہ کرتے اور وہ ہنسا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے، وَيَتَبَسَّمُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکرایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار تھا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور ان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک مقام اور مرتبہ حاصل تھا، تو ادب و احترام کے ساتھ یہ گفتگو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اور ان کا ہنسنا مسکرانا یہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، زور سے نہیں ہنستے تھے۔ یہی انداز صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی تھا کہ ان لوگوں کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ یہ زور سے نہیں ہنستے تھے بلکہ فقط مسکرایا کرتے تھے، یعنی عمومی طور پر ایسا ہوتا تھا۔ بسا اوقات جو ہے وہ تیز آواز سے ہنسنا یا ان کا آواز سے ہنسنا یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوا کرتے تھے تو ان کی مسکراہٹ صرف مسکراہٹ ہی کی صورت میں ہوتی تھی، زور سے ہنسنے کی صورت میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ باتیں یاد کرتے تھے کہ ہم زمانے جاہلیت کے اندر کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، آپ کی برکت سے ہمیں ایمان نصیب ہوا اور آج ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ تو پچھلی باتوں کو یاد کر کے، اور اس میں اس طرح کے معاملات آتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو ہنسی آتی تھی، تو ان کا مسکرانا ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام ان کو سن کر یہ مسکرایا کرتے تھے۔ صبح ہی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا وہ دیکھا کرتے تھے، جس سے ان کا سارا دن یہ خوشیوں والا اور برکتوں والا گزرا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ شہزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مہاجرین میں سب سے پہلے جس بچے کی ولادت ہوئی وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے دو مشہور گروہ ہیں، ایک انصار کہ جو مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا شاندار استقبال کیا تھا، دوسرے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو مکہ مکرمہ میں تھے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ یہ تشریف لے کر آئے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو مہاجرین تھے، ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جو پہلے اسلام نہیں لائی تھی، بعد میں اسلام لے کر آئی۔ ان کے یہاں جس بچے کی سب سے پہلے ولادت ہوئی اسلام کی حالت میں، یعنی وہ پیدا ہوئے اور مسلمان تھے، ان کے والدین مسلمان تھے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی مہاجرین کے یہاں پر ولادت جس بچے کی سب سے پہلے اسلام کی حالت میں ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انصار کے یہاں جس بچے کی سب سے پہلے اسلام میں ولادت ہوئی وہ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت سیدنا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اہلیہ تھی۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی تاکہ آپ علیہ السلام ان کو تحنیک فرمائیں، یعنی آپ علیہ السلام ان کو گھٹی دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا اور کہا کہ کھجور لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کچھ دیر ٹھہرے اور کھجور تلاش کرتے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو چبایا اور چبانے کے بعد جو ہے ان کے منہ میں یہ گھٹی ڈالی اور اپنا مبارک لعاب جو تھا وہ بھی ان کے منہ کے اندر ڈالا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے منہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز داخل ہوئی
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا۔ آپ علیہ السلام کا مبارک لعاب ان کے پیٹ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی، اور ان کا نام حضور علیہ السلام نے عبداللہ رکھا۔ یہ تھے چھوٹے سے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب یہ تقریباً 7 یا 8 سال کے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب آتے ہوئے دیکھا تو ان کو دیکھ کر حضور علیہ السلام مسکرا دیے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حین رآہ مقبلا الیہ، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے سے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کو گھٹی دی تھی، اب یہ 7 سے 8 سال کے ہو گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یاد رکھا اور اس بات کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت کے اندر یہ داخل فرمایا۔ ایک اور موقع سماعت فرمائے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مشہور روایت ہے جو مسند احمد میں بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت حمران بن ابان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو آپ نے پانی کا برتن منگوایا اور وضو کیا۔ جب آپ اپنے وضو سے فارغ ہوئے، مکمل وضو کر لیا، فتبسم، تو آپ مسکرائے۔ پھر اس کے بعد خود ارشاد فرمایا کہ حل تدرون مما ضحکت، تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا؟ پھر خود ہی بیان کیا کہ تودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما توضعت، یعنی جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ ثم تبسم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اس موقع کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد رکھا ہوا تھا۔ آگے گفتگو کرنے سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آگے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، بہت سارے مقامات آ رہے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسکرانے کا ذکر ہے، لیکن عمومی طور پر آپ ایک بات نوٹ کریں گے، ایک بات آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کا جو مسکرانا ہے وہ عام طور پہ اس وقت ذکر کیا گیا ہے جب حضور علیہ السلام کی امت کو کوئی فضیلت حاصل ہوتی، حضور علیہ السلام کی امت کو کوئی خوشخبری حاصل ہوتی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ حضور علیہ السلام مسکرائے، ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حل تدرون مما ضحکت، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے یہ عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا توضأ فاتم وضوءہ ثم دخل فی صلاتہ فاتم صلاتہ، کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور پورا وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، خرج من صلاتہ کما خرج من بطن امہ من الذنوب، یعنی وہ اپنی نماز سے جب فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک تو فضیلت بیان کی کہ اچھی طریقے سے وضو کرنا، اچھی طریقے سے نماز پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بندے کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو، یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا تذکرہ ہے کہ آپ علیہ السلام مسکرائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ برکت اور یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ جب اچھی طریقے سے وضو کریں، اچھی طریقے سے نماز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ تبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ عرض کی گئی کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب کرتے ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فیصلہ فرمایا وہ اس کے لیے خیر ہی خیر فرمایا۔ پھر اس کی ڈیٹیل یہ ارشاد فرمائی کہ مومن کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تنگی پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو مومن کے اس معاملے پر تعجب کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس کے ہر معاملے کے اندر بھلائی، ہر معاملے کے اندر خیر رکھی ہے، اس پر تعجب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ یعنی مومنوں کو برکت حاصل ہوئی، مومنوں کو خیر حاصل ہوئی، مومنوں کو فضیلت حاصل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے خوشی ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات یہ احادیث طیبہ کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلوں کے اندر ان واقعات کو بھی ذکر کریں گے، اس کے ضمن کے اندر جو باتیں علماء نے ذکر کی ہیں اسے بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی برکتیں، آپ کی مبارک مسکراہٹ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔